بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ بچوں، آپ کو اردو جماعت ششم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے جس کے 5ویں حصے میں ہم اچھی صحت کا راز پڑھائی کریں گے اور آپ کو کچھ گھر کا کام بھی دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے سبق میں 2 SLOs حل ہوں گے، جس میں ہمارا پہلا SLO ہے لغت کا استعمال جملہ سازی میں سیکھ سکے، یعنی جب آپ کوئی جملہ بنائیں تو اس میں لغت یعنی ڈکشنری کا استعمال آپ کو آنا چاہیے۔ اور دوسرا ہمارا SLO یعنی حاصلات تعلم میں سے دوسرا اپنی معلومات کا بیان کر سکے، یعنی جو معلومات آپ کو کسی بارے میں ہیں آپ کو اس کا بیان بھی آنا چاہیے۔ تو یہ تھے ہمارے SLOs۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف، اور سبق سے پہلے آج کا سبق بچوں آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آج کا سبق صفائی ستھرائی اور بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں ہے، اور آپ کے لیے اس سبق کو سمجھنا، غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے، اور سبق کے دوران آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، تاکہ آپ کو سبق سے کوئی فائدہ بھی ہو اور اس میں موجود مشکل یا نئے الفاظ کا درست تلفظ بھی آپ کو آ سکے۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علی یعنی علی کہہ رہا ہے، ہمارے گھر کے قریب کسی کا پانی کا پائپ ٹوٹ گیا ہے، جس میں سے مسلسل صاف پانی بہہ رہا ہے اور ساتھ ہی ایک ٹوٹی نالی میں جمع ہے اور باقی گلی میں بہہ رہا ہے۔ یہ علی نے آ کے اپنی امی کو بتایا، اور امی نے کیا کہا؟ امی نے کہا، بیٹا صاف پانی جمع ہونے سے ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے۔ تم آج کل اکثر ٹی وی پر، اخبار میں، سڑک کنارے ایسے بینر لگے دیکھتے ہوگے جن پر ڈینگی مچھر سے بچاؤ کی تدابیر لکھی ہوتی ہیں۔ یہ صاف پانی سے پیدا ہونے والا انتہائی خطرناک اور موذی مچھر ہے، اس لیے ہمیں فریج کے نیچے لگی ٹرے، گھر کے فالتو برتنوں، روم کولر اور گملوں میں پانی جمع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بظاہر صاف نظر آنے والا پانی دراصل ڈینگی کی آماج گاہ ہے۔ تو یہ ہے بچوں ہمارے آج کے سبق کا پہلا حصہ۔ اس میں آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب علی نے اپنی والدہ کو یعنی اپنی امی کو بتایا کہ باہر گلی میں کسی کی پانی کا پائپ ٹوٹ گیا ہے جس سے گلی میں پانی جمع ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی تو صاف ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ صاف پانی ضائع کرنا ویسے بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ کیوں؟ کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم پینے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صاف پانی جہاں جمع ہوتا ہے وہاں پر ڈینگی مچھر بھی پیدا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ ڈینگی مچھر ہمیشہ صاف پانی میں ہوتا ہے، یہ گندے پانی میں نہیں ہوتا۔ اس لیے بچوں آپ نے جہاں بھی جائیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پانی کو کہیں ضائع نہیں کرنا، اور نہ ہی پانی کو ضائع ہونے دینا ہے۔ جب آپ دانت برش کریں یا منہ ہاتھ دھوئیں تو آپ نے ٹوٹی اور نل آپ نے اس کو بند کر دینا ہے تاکہ صاف پانی ضائع نہ ہو۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے
کہ ڈینگی اس وقت ہمارے ملک میں کتنا خطرناک مرض ہے، جس سے کئی لوگ بیمار ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور بچوں، ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے گھر میں بھی فریج کے نیچے لگی ٹرے جس میں پانی جمع ہوتا ہے، گھر کے فالتو برتن، روم کولر اور گملے، ان میں بھی ہمیں پانی جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں بھی ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کا گڑھ بن جاتا ہے اور آماج گاہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات سیکھ لیا، تو آپ نہ آئندہ پانی ضائع کریں گے اور نہ کسی کو پانی ضائع کرنے دیں گے، تاکہ نعمت بھی ضائع نہ ہو اور ہم کسی مرض یا بیماری کا شکار بھی نہ ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گرد و نواح میں ایک رواج بڑا عام ہو گیا ہے کہ ہم کچرے کے ڈھیر کو سڑک کنارے آگ لگا دیتے ہیں، یا حکومت سے احتجاج کرنا ہو تو سڑکوں پر ٹائر جلاتے ہیں۔ ان سے اٹھنے والا کیمیائی دھواں ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے اور بارش کے پانی کے ساتھ مل کر تیزاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہی تیزابی بارش جب واپس زمین پر برستی ہے تو ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہے، سبزیوں پر پڑتی ہے، ان کے کھانے سے ہم پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ خود کو اور اپنے گھر کو صاف رکھنا کوئی بہادری نہیں، بلکہ بہادری تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اپنی گلی، محلے، شہر اور ملک کو صاف رکھا جائے، تاکہ بیماریوں سے پاک زندگی گزار سکیں۔ اور اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنی روحانی اور باطنی صفائی کا بھی خیال کریں۔ اپنے دلوں کو غیبت، نفرت اور حسد سے پاک رکھیں، اچھا سوچیں اور اچھے بنیں۔ تو دیکھیں علی کی امی نے اس کو کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات ہمیں یہ بتائی کہ کچرے کے ڈھیر یعنی کوڑا کرکٹ کو ہم نے سڑک کنارے یا گلی میں آگ نہیں لگانی، اور اسی طرح جب ہم حکومت سے احتجاج کریں تو جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں انہوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے اور یہاں پر اس ٹائروں کو آگ لگا رہے ہیں، اور اس سے دھواں جو اٹھ رہا ہے، یہ دھواں جب اوپر جاتا ہے تو کیمیائی دھواں ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے، اور اس دوران اگر بارش ہو جائے تو یہی کیمیائی دھواں جو کہ زہر بن چکا ہے، یہ پانی اور بارش کے ساتھ مل کر تیزاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو وہ بارش نہیں ہوتی بلکہ تیزابی بارش ہوتی ہے، جو کہ ہماری جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اگر یہ سبزیوں پر یا پھلوں پر یا کھانے کی کسی اور چیز پر یہ بارش پڑ جائے اور ہم وہ سبزی اور پھل وغیرہ کھائیں تو ہم پیٹ کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مختصراً یہ یعنی آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے گھر کو صاف نہیں رکھنا، صرف انفرادی طور پر ہم نے صفائی اختیار نہیں کرنی، بلکہ اجتماعی طور پر اپنے گھر، اپنے محلے، اپنی کلاس، اپنا یونیفارم، اپنا اسکول، اپنی گلی اور اپنے ملک کو بھی صاف رکھنا ہے، تاکہ ہم بیماریوں سے پاک زندگی اور صاف ستھری زندگی گزار سکیں۔ اور دوسری اہم بات جو آج کے سبق سے ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ یہ تو آج ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی اور اس سے پچھلے اسباق میں جو ہم نے چیزیں پڑھی وہ ظاہری صفائی کے متعلق تھیں، یعنی جسمانی صفائی کے متعلق تھیں، جو کہ بہت بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں ہم نے روحانی یعنی باطنی صفائی کا بھی خیال کرنا ہے۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے، ہمارے جسم، ہمارا لباس، ہمارے جوتے، ہمارا بیگ، ہمارا کمرہ صاف ہو، ویسے ہی ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے ہم اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، غیبت سے، نفرت سے، حسد سے، بغض سے۔ ہم ہمیشہ اوروں کے بارے میں اچھا سوچیں اور اچھے بنیں، تاکہ ہمارا ملک ظاہراً بھی صاف ہو جائے
اور اس میں روحانی صفائی بھی آ جائے. تو آپ لوگ کوشش کریں گے؟ جی شاباش. اب چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف جو سبق میں موجود تھے. پہلا لفظ ہے ناساز، جس کا معنی ہے ناموافق. دوسرا لفظ ہے تعفن، تعفن فے پہ شد، جس کا معنی ہے بدبو. گل سڑ جانا یعنی خراب ہو جانا. جراثیم، جس کا معنی ہے خردبینی ذرہ، یعنی وہ چھوٹی سی چیز جو ہمیں عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، وہ چھوٹی سی. طبیعت سنبھلنا یعنی طبیعت میں بہتری محسوس کرنا. اگلا لفظ اور آخری لفظ ہے موذی، جس کا معنی ہے زہریلا یا اذیت دینے والا. اب جو آپ نے سبق غور سے سنا، اسی میں سے کچھ سوالات بھی آپ کو دیے گئے ہیں، اور یہ سوالات انتہائی آسان ہیں اور آپ کی کتاب میں موجود بھی ہیں. چلتے ہیں ان سوالات کو دیکھتے ہیں، اور ان کے جوابات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جوابات بھی ہم نے مل کر تلاش کرنے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ ڈینگی مچھر کہاں اور کیسے افزائش پاتے ہیں؟ آپ کو میں اشارہ دے دیتا ہوں، صاف پانی میں یا گندے پانی میں. ہم نے پڑھا تھا کہ صاف پانی میں ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے گھر میں کون کون سی جگہوں میں پانی کھڑے نہیں ہونے دینا، اس کے ذریعے سے آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. جواب میں نے آپ کو بتا دیا. تیزابی بارش سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی طرف میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو جواب حل کرنے میں اور جواب لکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو. یاد رکھیں، جب دھواں ہوتا ہے وہ دھواں اوپر جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ یہ دھواں اس بارش کو تیزابی صورت میں اور اس کو نقصان دہ بنا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تیزابی بارش. اور یہ دھواں کہاں کہاں سے اور کس انداز سے اور کن کن ذرائع سے یہ دھواں پھیلتا ہے، وہ بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھے تھے. اگلا سوال ہے تیزابی بارش سے ہونے والی بیماریوں کے نام لکھیں. کچھ بیماریوں کے نام ہم نے پڑھے تھے. نمبر 1 جلد کی بیماریاں تھی، اور اگر کسی سبزی یا پھل پر یہ بارش پڑ جائے اور وہ ہم بغیر دھوئے ہوئے کھا لیں تو اس سے کون سی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے. اور آخری سوال جو کہ بہت آسان ہے، وہ ہے روحانی صفائی کے بارے میں، جس کو ہم نے کہا تھا باطنی صفائی. اور اس سے مراد کیا ہے اور اس میں کون کون سی بیماریوں سے ہم نے دل کو صاف رکھنا ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ سوالات یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے. اور آپ کو دیتے ہیں اب گھر کا کام. اور یہ گھر کا کام آپ کے لیے بہت آسان ہے، جو کہ آپ کے سمر پیک سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ درذیل الفاظ کے معانی لغت کی مدد سے تلاش کریں اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. آپ کے سامنے 4 الفاظ ہیں: مفصل، جامع، خد و خال اور منصوبہ. پہلے آپ نے لغت کی مدد سے یعنی ڈکشنری سے ان کے معنی تلاش کرنے ہیں اور یہاں پر لکھنے ہیں. اور صرف معنی ہی نہیں لکھنے، بلکہ آپ نے ان الفاظ سے جملے بنا کر یہاں پر جو آپ کو جگہ دی گئی ہے، آپ نے یہاں پر جملے بھی لکھنے ہیں. اور یہ کام آپ نے اپنی سمر پیک پر ہی حل کرنا ہے. اگلا سوال جو آپ کی کتاب میں سے ہے، چلیں اس کو دیکھتے ہیں، آیا اس میں کوئی مشکل بات ہے یا نہیں. سوال نمبر 5، درذیل واحد کی جمع اور جمع کے واحد تحریر کریں. آپ کے سامنے یہ 5 الفاظ ہیں، اور ان میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو کہ جمع ہے تو ہم نے اس کی واحد لکھنی ہے، اور اگر یہ واحد ہے تو ہم نے اس کے جمع بنانی ہے. پہلا لفظ ہے طبیعت، جس کی جمع آتی ہے طبیعتیں. جراثیم جو کہ خود جمع ہے، اس کا واحد ہے جرثومہ. میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جرثومہ، یہ اس کی واحد ہے. امراض
یہ کیا ہے؟ جمع، اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ مرض یعنی بیماری۔ اگلا لفظ ہے جسم، جیسے ہمارا انسانی جسم، اس کی جمع آتی ہے اجسام۔ اور آخری لفظ جو کہ جمع ہے یہ ہے تدابیر، جس کی واحد آتی ہے تدبیر۔ کیا آتی ہے؟ تدبیر۔ اور سوال نمبر 6 بھی بہت آسان ہے، چلیں اس کو بھی مل کر حل کرتے ہیں۔ در ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ آپ کے سامنے وہی 5 الفاظ ہیں، آپ نے اس پر اعراب لگانے ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش، اور اگر کہیں تشدید کا استعمال ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے لگانی ہے، اور اس کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف الفاظ بولوں گا، آپ نے یہ الفاظ سن کر ان پر اعراب لگا دینے ہیں، اور یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ پہلا لفظ ہے گرد و نواح، گرد و نواح۔ دوسرا ہے احتجاج، احتجاج۔ تیسرا لفظ ہے اخبار۔ چوتھا لفظ ہے مبتلا، مبتلا۔ اور آخری لفظ ہے طبیعت، طبیعت۔ تو ان الفاظ پر آپ نے اعراب لگانے ہیں تاکہ ان کا تلفظ واضح اور بالکل کلیئر ہو جائے۔ اور آپ کا دوسرے گھر کا کام جو کہ آپ کے سمر پیک سے ہے وہ بہت آسان اور بہت مزے کا ہے، اور آپ یہ سرگرمی کرتے ہوئے بہت اچھا محسوس کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1 کیا ہے؟ اچھی صحت کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور کن باتوں سے دور رہ کر اچھی صحت قائم کر سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں اپنی رائے اور معلومات دی گئی جگہ پر لکھ کر بتائیں، یعنی اچھی صحت کے لیے آپ کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے اپنی رائے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے بلکہ اپنی رائے اور آپ کی اپنی معلومات جو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں آپ کے سرگرمی کے نیچے جو آپ کی سرگرمی کے نیچے جو جگہ موجود ہے وہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور سرگرمی نمبر 2 کیا ہے؟ آپ خود کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موسم گرما کی تعطیلات میں آپ ایسی کون سی خصوصی سرگرمیاں اپنائیں گے جن میں شمولیت سے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو سکیں؟ یہ آپ سے سوال کیا گیا ہے، آپ نے اس کا جواب تفصیلاً یعنی تفصیل سے اور مفصل طور پر جو جگہ اس سرگرمی کے نیچے سمر پیک میں دی گئی ہے وہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ نے گھر کا کام جو آپ کے سمر پیک سے دیا گیا یا آپ کی کتاب سے دیا گیا وہ گھر کا کام ضرور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی صفائی کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے گھر کا، اپنے شہر اور پاکستان جو بہت پیارا ملک ہے اس کا خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔